قاضی فائز عیسیٰ کی اس عدالت کے اس فیصلے سے کہ اب آپ پوری کی پوری جماعت کو ہی آپ نااہل قرار دینے کے اس راستے پر چل پڑے ہیں۔ پی ٹی آئی کے وکلاء گزشتہ روز بہت اچھے دلائل نہیں دے سکے، ہمیں معلوم ہے، ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ انٹرا پارٹی انتخابات پی ٹی آئی کے اپنے قانون اور ملکی انتخابی قوانین سے بہت مطابقت نہیں رکھتے تھے، ہمیں معلوم ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ یہ جماعت پچھلے انتخابات میں 2-2.5 کروڑ ووٹ لے چکی ہے، اس جماعت کا وزیر اعظم رہا ہے۔ ایسے میں یہ نہایت افسوسناک بات ہو جائے گی کہ آپ اس جماعت کو صرف 25-26 دن پہلے آپ اس سے انتخابی نشان لے لیں اور ایک طرح سے اس انتخابی عمل سے اس جماعت کو باہر نکال دیں۔ دوستو السلام علیکم، امید ہے آپ سب اچھے ہوں گے۔ مجھے آج بات کرنا ہے جو گزشتہ روز سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا، پی ٹی آئی سے اس کا انتخابی نشان لے لیا گیا اور اعتراض تھا انٹرا پارٹی انتخابات درست انداز سے نہیں ہوئے۔ میں اس پر اپنی ذاتی رائے آپ کی نظر کرتا ہوں کیونکہ یہ ایک انتہائی افسوسناک فیصلہ ہے اور اس کی وجہ ہے۔ دیکھیے، یاد رکھیے، دستور کی ایک روح ہوتی ہے، قانون کی ایک روح ہوتی ہے، اور قانون بھی مختلف معاشروں میں ارتقائی مراحل میں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یورپ میں آپ کو کہیں بھی ٹریفک پولیس نظر نہیں آتی کیونکہ لوگوں کو خود ہی معلوم ہے کہ انہیں ٹریفک کی بتی پر رکنا ہے یا انہیں اپنی لین اس طرح سے تبدیل نہیں کرنا ہے، تو اس لیے یہاں ضرورت نہیں پڑتی۔ اسی طرح مختلف معاشروں میں جب قانون ارتقائی مراحل میں ہوتا ہے تو کچھ جگہوں پر خود بخود چھوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ قانون کی روح مقدم رہے اور اس میں جھول پیدا نہ ہو۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان میں آپ کسی بھی شخص کو، گاڑی چلانے والے شخص کو سڑک پر روکیں گے تو بہت ممکن ہے کہ اس کے پاس کاغذات نہ ہوں۔ یہ اس لیے میں بات کر رہا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو اس فیصلے کے حق میں ہیں، خاص طور پر نون لیگ کے لوگ اور دیگر جماعتوں کے لوگ جو پی ٹی آئی سے اختلاف کرتے ہیں، اور وہ یہ رائے دے رہے ہیں کہ یہ نظریہ ضرورت کی بنیاد پر ہو جاتا نا، ورنہ تو فیصلہ قانون کی بالادستی تو یہی ہے، لیکن ایسا ہے نہیں۔ قانون کی روح قانون کی بالادستی طے کرتی ہے اور اس کے لیے آپ تکنیکی گراؤنڈ استعمال نہیں کرتے کیونکہ قانون کی روح ان تکنیکی بنیادوں سے کہیں افضل ہوتی ہے۔ تو اس لیے میں مثال کے طور پر آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان میں کسی بھی ڈرائیور کو اگر آپ روکیں تو ممکن ہے کہ اس کے پاس گاڑی کے کاغذات یا اس کے پاس ڈرائیورز لائسنس یا کوئی اور کام کا پرچہ یا دستاویز کم ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گاڑی بند کر دیں۔ یاد رکھیے، قانونی طور پر تو بند کر سکتے ہیں آپ گاڑی، لیکن ایسا ہے نہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ وہاں مسائل ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ وہ دھیرے دھیرے ہی چیزیں ٹھیک ہوں گی، لیکن معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کی کسی بھی سیاسی جماعت کو ان تکنیکی بنیادوں پر آپ انتخابات سے بہت آسانی سے الگ کر سکتے ہیں۔ ماضی میں ہوتا یہ رہا ہے کہ ہمارے ہاں فوج کے کہنے پر یا طاقتور حلقوں کے کہنے پر سیاسی رہنماؤں کو نااہل قرار دیا جاتا رہا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہو گیا ہے اس قاضی فائز عیسیٰ کی اس عدالت کے اس فیصلے سے کہ اب آپ پوری کی پوری جماعت کو ہی آپ نااہل قرار دینے کے اس راستے پر چل پڑے ہیں۔ یاد رکھیے کہ پی ٹی آئی کے وکلاء گزشتہ روز بہت اچھے دلائل نہیں دے سکے، ہمیں معلوم ہے، ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ انٹرا پارٹی انتخابات پی ٹی آئی کے اپنے قانون اور ملکی انتخابی قوانین سے بہت مطابقت نہیں رکھتے تھے، ہمیں معلوم ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ یہ جماعت پچھلے انتخابات میں 2-2.5 کروڑ ووٹ لے چکی ہے، اس جماعت کا وزیر اعظم رہا ہے۔ ایسے میں یہ نہایت افسوسناک بات ہو جائے گی کہ آپ اس جماعت کو صرف 25-26 دن پہلے آپ اس سے انتخابی نشان لے لیں اور ایک طرح سے اس انتخابی عمل سے اس جماعت کو باہر نکال دیں۔ پریکٹیکلی، عملی طور پر اب یہ جماعت انتخابات میں حصہ نہیں لے سکتی ہے۔ میری رائے میں یہ عدالتی فیصلہ وہ اس لیے بھی نادرست ہے کیونکہ جو دستور کی بنیاد یا روح ہے وہ جمہور کی رائے کو مقدم رکھتی ہے۔ یاد رکھیے، دیکھیے، میں پی ٹی آئی سے بڑا اختلاف کرتا ہوں، درست ہے، لیکن یہ سیاسی اختلاف ہے۔ اہم بات لیکن یہ ہے کہ یہ عاطف توقیر یا کسی جج یا کسی جرنیل کا یا کسی فرد کا ذاتی اختلاف یا ذاتی سیاسی رائے وہ عوامی رائے نہیں ہے۔ یہ عاطف توقیر کی رائے پوری قوم کی رائے نہیں ہے، قوم کی رائے قوم کو دینا ہے۔ میں یا کوئی بھی شخص اپنی سیاسی رائے دیتے ہیں، ہم عوامی طور پر آپ کو بتا سکتے ہیں، شعور میں یا آگہی میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں، دیٹس اٹ۔ فیصلہ عوام کو کرنا ہے، فیصلہ پاکستانی قوم کو کرنا ہے، فیصلہ کسی بھی ملک کے کسی بھی ریاست کے لوگوں کو کرنا ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے مستقبل کو کیسے چننا ہے۔ وہی طے کریں گے، وہی طے کر سکتے ہیں کہ مستقبل کیسا ہونا چاہیے، کیسا ہوگا۔ درست فیصلہ کریں گے تو اس کے ثمرات اٹھائیں گے، نہیں درست فیصلہ کریں گے تو اس کے مضمرات اٹھائیں گے۔ یہ سادہ سی بات ہے، مضمرات اٹھائیں گے تو سیکھیں گے۔ معاملہ یہ ہے کہ دستور کی روح یہ ہے کہ پاکستان کے عوام
پاکستان کے انتخابات کے ذریعے، عام انتخابات کے ذریعے پاکستان کے اقتدار اعلیٰ کے لیے اپنا نمائندہ چنتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے پاکستان کی ایک بڑی تعداد جو ووٹر ہے اس سے ایک انتخابی جماعت چھین لی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم اس راستے پر ہیں جس راستے پر آگے چل کے آپ بہت آسانی سے سن سکیں گے کہ کسی بھی جماعت کی انتخابات میں یا کسی بھی جماعت کے ضوابط میں کیڑے نکال کر اس کو استعمال کر کے آپ اس جماعت کو انتخابی عمل سے باہر نکال دیں گے۔ تو میری رائے میں جو جمہور کا فیصلہ اس کو چھین کے آپ تکنیکی گراؤنڈز پر اس کو الگ کر دینا، یہ میرے خیال میں ایک نہایت نادرست راستہ تھا۔ دوسری بات ایک اور جی کہ بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی اگر عوامیت پسند جماعت ہے یا کوئی بھی عوامیت پسند جماعت ہے، لیکن اس کو شکست دینے کا فیصلہ جی ایچ کیو میں نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو شکست دینے کا، یا کسی بھی جماعت کو، کسی بھی سیاسی جماعت کو شکست دینے کا فیصلہ 4 لوگ اشرافیہ کے اوپر بیٹھ کے ڈرائنگ رومز میں نہ کریں، جی ایچ کیو میں جرنیل نہ کریں، کور کمانڈروں کی میٹنگوں میں نہ ہوں، یا عدالتوں میں ججوں کے ذریعے یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ فیصلہ پاکستان کے عوام کو کرنا ہے۔ صرف عوام یہ طے کر سکتے ہیں کہ کس کی حکومت ہونا چاہیے اس ملک پر، کیونکہ اگر یہ آپ نے عوام کی بات نہیں ماننا تو پھر یہ دستور وغیرہ لپیٹیے، اس ملک کو بنانا ریپبلک بنا دیجئے، اور پھر ویسے ہی چلیے اسی راستے پر جس راستے پر کوئی بھی ایک ڈکٹیٹر شپ کا ملک یا کوئی بھی ایک آمریت پسندانہ ملک چلتا ہے۔ یہ پھر دستور اور یہ جمہوریت اور یہ آزادیاں اور شہری جو دستوری ضمانتیں ان کو پھر لپیٹ دیجئے۔ پاکستان میں ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ ویسے بھی دستوری ضمانتوں سے محروم ہیں، اور اگر اب مین سٹریم میں آ کے سپریم کورٹ بھی وہی نظریہ ضرورت والے فیصلے ایسے ہی کیا تھا اس سے پہلے ثاقب نثار کی عدالت نے کہ پاکستان میں ایک جماعت کو بالکل کونے لگا دیا گیا تھا، ظاہر ہے آپ اس میں بھی قانونی طور پر کہہ سکتے ہیں جی یہ تو یہاں تو ٹھیک کیا تھا، تو یہ نظریہ ضرورت ہے، لیکن پاکستان میں نظریہ ضرورت کے تحت دیا گیا ہر فیصلہ وہ قانون کے مطابق اور قانون کی سربلندی کے لیے دیا جاتا ہے، لیکن اس کا بوجھ پھر پاکستانی عوام کو بھگتنا پڑتا ہے۔ میری رائے میں گزشتہ روز کا فیصلہ وہ پی ٹی آئی کے خلاف نہیں ہے، وہ جمہوریت کے خلاف فیصلہ ہے۔ میری رائے میں وہ جو نظریہ ضرورت کے خلاف فیصلہ ہے وہ اصل میں نظریہ ضرورت کا فیصلہ ہے۔ اس سے پاکستان میں غیر جمہوری قوتوں کو فائدہ ہوگا، اس میں پاکستان کو عوام کو فائدہ نہیں ہوگا، اس میں پاکستان کی جمہوریت کو فائدہ نہیں ہوگا، اس میں پاکستان میں ترقی کا راستہ نہیں کھلے گا، اس میں پاکستان میں آنے والی آئندہ حکومت کسی بھی طرح سے عوامی اعتبار حاصل نہیں کر پائے گی، اس میں عام انتخابات بھی اعتبار سے محروم ہو گئے ہیں۔ اس میں ایک اور خوفناک راستہ کسی بھی سیاسی جماعت کو انتخابی راستے سے یا سیاسی راستے سے الگ کرنے کا وہ بھی ہم نے کھول دیا ہے۔ تو میری رائے میں یہ انتہائی افسوسناک بلکہ ایک سیاہ دن کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔